بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ایک ایسی جگہ پہ جو سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد کا، کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ پبلک سیکریٹریٹ ہے، وہاں سے جب JUI کے جو وزیر ہیں، ریلیجس افیئر کے وزیر مفتی عبدالشکور، وہ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے، جس پہ جھنڈا لگا ہوا تھا، ایک سرکاری گاڑی تھی، وہ سیکریٹریٹ سے باہر نکل رہے تھے. تو یہ جو شاہراہ دستور ہے، آپ میریٹ اور ٹیلی ویژن سے جب ٹرن لے کر شاہراہ دستور پہ چڑھتے ہیں تو یہ پہلا چوک آتا ہے جو کیبنٹ ڈویژن اور سیکریٹریٹ کی، جہاں سے راستے باہر مین روڈ پہ آتے ہیں. یوزلی کبھی بھی اتنی بڑی سپیڈ سے گاڑیاں وہاں سے گزرتی آج تک میں نے نہیں دیکھی. ابھی میں 2 دن پہلے وہاں تھا، وہاں سے گزرا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک منسٹر کی گاڑی آ رہی ہو، ساتھ اس کا قافلہ آ رہا ہو، تو اس کو سامنے سے ایک تیز رفتار جو ایک بڑا ایک ڈالا ٹائپ گاڑی ہے، ویگو ٹائپ گاڑی، وہ آ کے لگتی ہے اور وہ موقع پہ شہید ہو جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو ایک اتفاقی واقعہ کہہ رہے ہیں، اور میاں اسلم جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں اسلام آباد کے، اس کے بھائی کی گاڑی تھی اور اس کے ملازم تھے وہ جو چلا رہے تھے، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا موقع پر ہی. لیکن میں اس لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے، 3-4 مہینوں سے اسلام آباد میں خاص طور پہ جو ریلیجن افیئر کی منسٹری تھی اور حج اور عمرہ کے حوالے سے جو کچھ چیمے گوئیاں، کچھ افواہیں تھیں کہ اس میں بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے. اور ویوز آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو عید کے موقع پر لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹی عید کے موقع پہ لوگ اپنا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. آخری عشرہ جو ہے وہ وہاں پہ حجاز مقدس میں جا کے وہ وقت گزارتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. ایک تو یہ سیزن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ حج جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ اس میں بھی انوالو ہوتا ہے. پاکستان میں حج عمرہ کروانے والے جو ایجنٹس ہیں، ان کا ایک مافیا ہے، وہ ریلیجن افیئر منسٹری کے ساتھ مل کے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں، بہت اربوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں وہ لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیمے گوئیاں کچھ عرصے سے ہو رہی تھیں کہ بڑا پیسہ بنایا جا رہا ہے، یہ بات تو ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں بھی ایک منسٹر صاحب تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کے حج کے حوالے سے الزامات تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈیل کے حوالے سے، ڈیل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، یا کسی نہ کسی اس دشمنی یا نفرت کے حوالے سے ان کو ہٹ کیا گیا ہے. ایک وقت آئے گا، کل پرسوں 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد جب اس کی انکوائری کھلے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو ناحق کسی نے اٹیک کر کے، ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے. یہ مجھے کوئی حادثہ نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ جتنے بڑے واقعات آج تک ہوتے ہیں جن کو ہم حادثہ کہہ دیتے ہیں، عام طور پہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ معاشی مفادات ضرور ہوتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر جنگ کے پیچھے کوئی اخلاقی نظریات نہیں ہوتے، یا حب الوطنی نہیں 2 ملکوں کو لڑا رہی ہوتی، بلکہ نہ ہی تعصبات لڑا رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ معاشی مفادات ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کو کچلنے، ہلاک کرنے، مارنے پر لوگوں کو اکساتے ہیں. اور یہ جو مفتی عبدالشکور کا قتل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کا بہت بڑا ان کے علاقے لکی مروت میں آج جنازہ بھی ہوا. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، ایک وقت کو یہ کلو ملے گا کہ ان کے پیچھے، ان کو ہٹ کرنے کے پیچھے اور ان کو ایکسیڈنٹ کر کے مارنے کے پیچھے، اور وہ بھی اتنی سیف جگہ پہ، ریڈ زون جو اسلام آباد کی ہے، جہاں پہ VIP وزیر اعظم صاحب کی گاڑیاں بھی ادھر سے گزرتی ہیں، صدر صاحب کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، تمام منسٹرز اور تمام جو ڈگنیٹیز ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے، وہاں سے اگر لوگ مارگلا روڈ کی طرف جائیں یا میریٹ کی طرف جائیں تو اسی رستے سے ہو کر گزرتے ہیں. تو اتنا اہم یہ جو راستہ تھا، اور اس کے اوپر اکثر پروٹوکول لگا ہوتا ہے، دائیں بائیں پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ کسی کو ایسے ٹارگٹ کرنا کچھ سادہ بات نہیں ہے. اور یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور تھی.